محرم الحرام رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اور احادیث میں اس کے روزوں کے فضائل بھی آئے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر محرم الحرام کے متعلق فرمایا گیا کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے افضل ہیں، اور ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ تو اور بھی احادیث کے اندر محرم الحرام کے روزوں کے فضائل آئے ہیں، بالخصوص عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا گیا کہ جو محرم الحرام کے 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھے تو فرمایا کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نفلی عبادت کے متعلق تو احادیث کے اندر اس طرح کا بھی مفہوم ملتا ہے کہ انسان کو فرض کے بعد نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو اللہ پاک نوافل کے ذریعے یعنی نفلی عبادت کرنے کے ذریعے سے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کے اندر جتنے روزے ہو سکیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے ہو سکے، بالخصوص عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ کے ایک سال کے گناہوں کی جو کفارے کی فضیلت ہے، گناہوں کی معافی کی فضیلت ہے، اس فضیلت کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ جیسے بڑی راتیں آتی ہیں عام طور پر، جیسے عاشورے کا دن ہی ہے تو اس میں عام طور پر کئی لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ 10ویں کے ساتھ ایک اور دن بھی ایڈ کر لینا چاہیے، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لینا چاہیے، یعنی ایک روزہ ساتھ میں ملا لینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر بالفرض کسی نے ایک 10 محرم الحرام کا ہی روزہ رکھا تو تب بھی جائز، اسے اس کی فضیلت اور برکت حاصل ہوگی۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک اور چیز قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے اوپر فرض روزے کی قضا بھی ابھی باقی ہوتی ہے، یعنی ماہ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ان کا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کا روزہ ان کے ذمے ابھی لازم ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو بڑی راتیں آتی ہیں جیسے عاشورہ کا یا پھر 15 شعبان کا، تو ان راتوں کے حوالے سے اگر ان کے اوپر فرض روزہ یعنی رمضان کا کوئی روزہ ان کے ذمے ابھی لازمی ہو تو پھر اپنی کنڈیشن دیکھ لیں کہ اگر ان بڑی راتوں کے علاوہ عام دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یعنی اس روزے کی قضا، تو پھر انہیں ان بڑی راتوں کے اندر نفلی روزہ رکھ کر اس کی برکت کو حاصل کرنا چاہیے، اور پھر عام دنوں میں جو وہ قضا روزہ ان کے ذمے ہے اسے بھی ادا کر لیں۔ لیکن اگر کنڈیشن ایسی ہو کہ ان بڑی راتوں کے علاوہ ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، وہ نہیں رکھ پاتے، تو پھر انہیں چاہیے کہ ان بڑی راتوں کے اندر اور ان بڑے ایام کے اندر کہ جب دوسرے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھنے کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ پھر ان دنوں کے اندر وہ اپنے رمضان جو فرض روزے کی قضا ان کے ذمے ہے اسے ادا کریں، تاکہ جو ان کے اوپر ایک ذمہ لازم ہے وہ اس سے ادا کر سکیں۔